اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے۔ او کا مطلب یا کا کی طرح، سیب کہتے ہیں بارش کو، اس بارش کی طرح ہے۔ من السماء، من سے السماء آسمان، جو آسمان سے برس رہی ہو۔ فیہ ظلمات ورعد وبرق، فیہ اس میں ظلمات، ظلمت کی جمع ہے تاریکیاں، وا اور رعد کڑک کو کہتے ہیں، وا اور برق چمک کو کہتے ہیں، بجلی کو۔ تو یہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آسمان سے برسنے والی بارش میں گھرے ہوئے ہوں۔ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، یجعلون تو وہ دے لیں، وہ ڈال لیں، جالا یجلو ڈالنا، اصابعهم اصابع اصبع کی جمع ہے، انگلیوں کو کہتے ہیں، تو وہ ڈال لیں اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم، یہ اذن کی جمع ہے کانوں، ہم اپنے، تو اپنے کانوں میں ڈال لیں، من الصواعق، من سے سوائق، یہ سائقہ کی جمع ہے، ہولناک کڑک کو کہتے ہیں، آواز کو کہتے ہیں۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے، حذر ڈر، موت موت۔ اور پھر وہ کڑک سن کر جان کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، واللہ اور اللہ محیط احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو آیت نمبر 20 ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت لے جائے گی، اچک لے جائے گی۔ یکادو لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے، شاید، البرق بجلی، یخطف ختم کر دے گی، اچک لے جائے گی، ابصار یہ بصر کی جمع ہے، آنکھیں، ہم ان کی، ایسے لگتا ہے کہ بجلی ان کی بصارت کو ختم کر دے گی یا اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کلما جب کبھی اضاء روشن ہو جاتا ہے، لہم ان کے لیے، مشو چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں، یہ مشا کی جمع ہے، ماضی کا صیغہ ہے مشو، وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، واو اور اذا جب، ازلم ظلمت چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قامو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ قیام سے ہے، قامہ سے کا جمع ہے، ماضی ہے، اور جب ان پر ظلمت اندھیرا چھاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، با اور لو اگر شاء چاہے اللہ، اللہ تو لَذَهَبَ تو ضرور لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی سماعت کو، ان کے سننے کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی بصارت کو، ان کے دیکھنے کو، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر کل ہر شے چیز، قدیر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو دو آیات کا ہم نے ترجمہ اور لفظی اور با محاورہ ہم نے سیکھا، اب آ جاتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اس میں جو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر جامع البیان میں اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں، اور اپنی اسانید کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور اس کو جو تفسیر ہے تبیان القرآن نے بیان کیا ہے کہ اہل مدینہ سے دو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے، تو ان کو اس بارش نے آ لیا جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جس میں شور بھی تھا، گرج بھی تھی، کڑک بھی تھی، اور بجلی بھی چمک رہی تھی، اور جب بھی بجلی زور سے کڑکتی تو وہ موت کے ڈر سے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے، اور جب بجلی چمکتی تو وہ اس کی روشنی میں چلتے، اور جب اندھیرا چھا جاتا تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، اور کہنے لگے کہ کاش صبح ہو جائے تو ہم پھر سیدنا
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں۔ لہذا جب صبح ہوئی تو وہ آپ کے پاس آئے اور پھر خلوص دل سے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے نیکی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مدینہ کے منافق تھے ان کی مثال ان دو منافقوں کے ساتھ دی ہے جو مدینہ سے نکلے تھے۔ یہ تو اس کا شان نزول ہے۔ تو اگر دونوں مثالوں کا تجزیہ کیا جائے، جو اس سے پچھلی دو آیات میں ایک مثال بیان کی گئی تھی اور ان میں دوسری مثال بیان کی گئی ہے، تو پہلی مثال ان لوگوں کی ہے جو دل میں قطعی منکر تھے، یہ انکار کرتے تھے اسلام کا دل سے، اور کسی دنیاوی غرض اور مصلحت کی وجہ سے وہ مسلمان بن گئے تھے، لالچ کی وجہ سے۔ اور یہ جو دوسری مثال اس میں بیان کی گئی ہے آیت نمبر 19 میں، یہ ان منافقین کی ہے جو شک اور تذبذب میں مبتلا تھے۔ وہ زکوٰۃ اور مال غنیمت کو تو دلی رغبت سے قبول کر لیتے تھے، لیکن اسلام کی خاطر جب جہاد کی باری آتی، جہاد کرنا پڑتا، اس کے لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا، تو جہاد کے آزمائشوں کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اب یہاں ایک بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا عہد رسالت کے بعد اب بھی منافقوں کا وجود ہے یا نہیں؟ تو بعض لوگ ایسے ہی دوسرے کو منافق کا تانا دیتے ہیں اور ان کو الزام لگا دیتے ہیں کہ تو منافق ہے۔ تو اس پر یہاں پر بحث کی گئی ہے اور بڑے اہم سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ منافقوں کا وجود صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی ممکن تھا، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی منصب تھا کہ آپ وحی الہی سے یہ بتائیں کہ فلاں شخص منافق ہے۔ اور اب جب کہ وحی منقطع ہو چکی ہے، ختم نبوت کا تاج حضور نبی کریم کے سر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو غیب کو جانتا ہو، لہذا اب کسی شخص کے متعلق یہ کہنا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ منافق ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی شخص قطعی طور پر کسی کے دل کے حال پر مطلع نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص اب اسلام کو ظاہر کرے گا وہ مسلمان ہے، اور جو کفر کو ظاہر کرے گا وہ کافر ہے، اور جو اسلام سے کفر کی طرف لوٹ جائے گا وہ مرتد ہے، اور جو شخص اپنے کفری عقائد پر اسلام کا ملمہ وہ چڑھائے گا، ملمہ سازی کرے گا، وہ زندیق ہے۔ اور حقیقی منافق اب وہ کوئی نہیں ہے، بلکہ اب صرف اور صرف اگر کوئی ہے تو اس کو ہم عملی منافق کہہ سکتے ہیں، جس کی نشانیاں حضور نبی کریم نے ارشاد فرمائی ہوئی ہیں کہ جو شخص بے عمل ہو تو اس کو عمل کے اعتبار سے منافق کہا جا سکتا ہے، اور اس کی اگر اصلاح ہو جائے تو وہ پھر وہ اصل منافق سے ختم ہو کر وہ اسلام میں آ جائے گا۔ لہذا اعتقادی جو منافقت ہے اس کا آج کسی کو پتہ نہیں، اور عملی منافق اس کی نشانی ہے، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ آیات المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ اعتقادی منافق نہیں ہے، یہ عملی منافق ہے، اور اس کی اصلاح ہو تو یہ بھی منافق سے خالی ہو کر، منافقت کو چھوڑ کر اسلام کی حقیقی جو زندگی ہے وہ گزار سکتا ہے، اور اسلام کی راہ پر چل سکتا ہے۔ اسی حوالے سے تفسیر منہاج القرآن میں سورۃ البقرہ کی جو تفسیر ان آیات کی یوں کی گئی ہے کہ اس جگہ منافقین کی دوسری جو قسم کی تمثیل وہ بیان کی گئی ہے، اور مذکورہ الفاظ کے مرادی معنی سمجھنے سے پہلے اس کا جو لغوی معنی ہے اس پر توجہ کرنی ضروری ہے، چونکہ سیب یہ صوب سے مشتق ہے، اور ثواب فی نفس ہی پسندیدہ امر کو کہتے ہیں، سواد کے ساتھ جو صوب ہوتا ہے ثواب۔ چنانچہ صوب یا سیب ایسی بارش کو کہا جاتا ہے جو فائدہ مند ہوتی ہے، اور سیب خود ایسے بادل کو بھی کہتے ہیں جو فائدہ مند ہو۔ السما، ہر چیز کے اوپر کے حصے کو السما کہتے ہیں، چنانچہ یہ لفظ محض بلندی پر بھی بولا جاتا ہے، اور سما کے لفظ کا اطلاق زمین پر پڑنے سے پہلے
بارش پر بھی ہوتا ہے، اور سما کے معنی خود بھی سحاب یعنی بادل کے بھی ہیں، اس لیے لفظ آیا السوائق، یہ سائقہ کی جمع ہے، اور ساقہ سے یہ مشتق ہے، اس سے نکلا ہے، اس سے ڈیرائیو ہوا ہے۔ اور سائقہ اس ہولناک آواز کو کہا جاتا ہے جو گرج اور کڑک سے پیدا ہوتی ہے، اور اس سے بعض اوقات آگ، موت اور عذاب بھی مراد لیے جاتے ہیں، لیکن امام راغب اصفہانی انہوں نے اپنے المفردات میں یہ لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں فی الحقیقت سائقہ کے نتائج اور تاثیرات ہیں۔ سائقہ محض ہولناک آواز ہی کا نام ہے جو گرج سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے زلزلے اور آندیاں جب آتی ہیں تو جو اس میں ہولناکی ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس تمثیل میں آسمان سے برسنے والی بارش سے مراد وہ وحی الہی ہے، اس کا نزول ہے، یا دین اسلام ہے جو عالم انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اور یہاں پر اندھیروں سے مراد وہ مصائب اور مشکلات ہیں جنہوں نے ہر طرف سے اسلام کو گھیر لیا تھا۔ اسی طرح گرج اور کڑک سے مراد اہل اسلام پر دشمنوں کے وہ خوفناک حملے ہیں جن سے کمزور دل خائف ہو جاتے تھے۔ اور یہاں پر چمک سے مراد دین اسلام کی وہ پے در پہ فتوحات ہیں اور کامیابیاں ہیں جو باوجود مشکلات اور نابسائد حالات کے مطلع کو روشن کر رہی تھی، اور ان کے باعث اہل اسلام کے دلوں کو تقویت پہنچ رہی تھی۔ تو دین اسلام بلا شک و شبہ حق کی بارش رحمت بن کر مردہ دلوں کو تازہ زندگی عطا کرتا ہے۔ جس طرح زوردار بارش کے وقت بسا اوقات تیز آندیاں اور گھٹائیں چھا جاتی ہیں اور بادل کی ہولناک کڑک سے دل دہنے لگتے ہیں، اسی طرح دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اسلام تھا اس کی آمد کے ساتھ ہی باطل اور کفر اور طاغوت کی طرف سے کھلی جو عداوتیں تھیں اور پوشیدہ سازشیں تھیں، ان کا جو لامحدود سلسلہ تھا وہ جاری ہو گیا تھا، اور اہل حق کی راہ میں طرح طرح کی مخالفتیں ہونے لگی اور مذاہبتیں کھڑی کی گئیں، پھر مصائب اور علام کے بادل گرجنے لگے۔ تو ان تمام ہولناکیوں نے مل کر عجیب وحشت کا سما پیدا کر دیا تھا کہ جنہوں نے صدق کے دل سے نور ہدایت کو قبول کر لیا تھا وہ ظاہراً ان ناسازگار جو حالات تھے اس میں بھی ثابت قدم رہے، کوئی مصیبت و مخالفت بھی ان کے پائے استقلال کو متزلزل نہ کر سکی۔ لیکن جو لوگ نیم دلی اور بزدلی کا شکار تھے، جن کی کیفیت تذبذب کا شکار تھی، وہ اسلام کی جب حیات بخشی اور نفع مندی سے بھی متمتع ہونا چاہتے تھے، لیکن مومنانہ جرت اور ہمت کے فقدان کے باعث اس کی کمی کی وجہ سے اور مصائب اور علام کی طاری گھٹاؤں کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو جاتے، اور شدید مخالفت اور مزاحمت کی ہولناک آوازوں کو سن کر ان کے دل دہل جاتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر گویا وہ ان پریشان کن کیفیات سے لا تعلقی ظاہر کرتے تھے، اور یوں اسلام سے وابستگی منقطع کرنے میں وہ اپنی عافیت تصور کرتے تھے۔ اب یہاں ان کے حسد کی کیفیت بھی بیان کی جا رہی ہے ان آیات میں، چونکہ مذکورہ بالا تمام مشکلات کے باوجود اسلام کو روز بروز ترقی ہو رہی تھی، فتح و کامرانی نصیب ہو رہی تھی، جنگوں میں فتوحات ہو رہی تھی، اہل حق کے ہاتھ اموال غنیمت آ رہے تھے، ان کی مالی حیثیت بھی مستحکم ہوتی جا رہی تھی، اور سیاسی بھی اور معاشرتی سطح پر بھی مضبوطی آ رہی تھی۔ تو اس طرح لمحہ بلمحہ اسلام ایک عالمگیر قوت بنتا جا رہا تھا، اور جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی تو وہ حیران اور ششدر ہو جاتے، وہ منافق لوگ، اور اسلام کی فتح و کامرانی کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل اٹھتے۔ ان کی اسی کیفیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کی فتوحات کی چمک اور دمک کہیں ان حاسدوں کی آنکھوں کی بینائی ہی سلب نہ کر لے۔ ان کامیابیوں کی روشنی کو دیکھ کر انہیں اسلام کا راستہ آسان نظر آنے لگتا، تو وہ مفاد پرستی اور دنیاوی منفعت کی خاطر مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے اور ان کے ہمراہ اسلام کی منزل کی طرف بڑھنے لگتے۔ لیکن اسی اثناء میں جنگوں کی تال اور اثار و قربانی کو کوئی مرحلہ آ جاتا تو مشکلات کی تاریکیوں کو دیکھ کر وہیں رک جاتے اور خطرات دیکھ کر مسلمانوں کو پھر چھوڑ جاتے۔ یہ تھا ان کا مفاد پرستانہ طرز عمل کہ ظاہری منافع و مفادات کے حصول کی امید لگتی تو فائدہ اٹھانے کے لیے اہل حق کے ساتھ ہو جاتے، اور خطرات اور مصائب کے لمحات میں قربانی کا وقت آتا تو فوراً لا تعلق ہو جاتے۔ اور اسی چیز کو بعض علماء کے نزدیک یوں کہا گیا ہے کہ
یہاں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما رہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی بصارت اور سماعت بھی سلب کر دیتا اور انہیں پھر اسلام کی طرف وقتی طور پر راغب ہونے کی بھی توفیق نہ ملتی، لیکن یہ مشیت الہی کے خلاف ہے۔ جو شخص جس قدر سننے اور دیکھنے کے لیے تیار ہو اسے اسی قدر توفیق مرحمت فرمائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے گروہ نے نور ہدایت قبول کرنے سے کھلا انکار کر دیا تھا اور انہوں نے تعصب کا پردہ ڈال کر اسلام کی حقانیت کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس لیے ہم نے بھی انہی کے حسب خواہش اور حسب عمل انہیں نور بصارت سے محروم کر دیا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ہر کام میں، یعنی انہیں توفیق ہدایت سے دور کر دیا۔ لیکن دوسرا یہ کہ یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ کبھی مفادات کی خاطر کبھی عظمت اسلام سے مرعوب ہو کر الغرض کچھ نہ کچھ اور کبھی نہ کبھی تو اسلام کے قریب آتا ہی تھا، ہر چند کے پھر خطرات سے گھبرا کر دور چلا جاتا۔ لہذا ہماری حکمت اور مشیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اسے ان سے بھی محروم کر دیا جائے۔ یہ بیان باری تعالیٰ کے عدل و انصاف اور انسانی اعمال میں اس کی آزادی اور اختیار پر کھلی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے، اور مزید یہ کہ اس میں حق کی دعوت دینے والوں کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے، علماء دین کو، کہ جو لوگ جس حد تک اور جس حال میں بھی حق کے قریب آنا چاہیں انہیں اس سے نہ روکا جائے۔ ممکن ہے اسلام اور حق سے قرب کے باعث، یعنی اس قربت کی وجہ سے، دین اسلام کی قربت کی وجہ سے اور حق کے ساتھ قربت کی وجہ سے جن کی مفاد پرستی ہے رفتہ رفتہ وہ حق پرستی میں بدل جائے اور وہ منافقت سے تائب ہو کر بالآخر سچے مسلمان بن جائیں۔ لہذا یہاں پر تفسیر کا سلسلہ ختم ہوا ان دو آیات کا۔ تو یہاں پر میں آخر میں ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، چونکہ بڑی اہمیت کی باتیں گزری ہیں اور تفسیر گزری ہے، تو آج ہمیں بھی منافقت سے تائب ہو کر خواہ وہ عملی منافقت ہو تو جو اصل اسلام کا کردار ہے مسلمان کا وہ ادا کرنا چاہیے، چونکہ قرآن پاک میں ہمیں واضح طور پر ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راہوں پر ان کے نقوش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح دوسری قرآن پاک کی جو صورت ہے الصف اس کی آیت نمبر 2 اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو جو تم کہتے ہو اس پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ اسی کو شعر کے انداز میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اصل اور کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔